أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں قائد المرسلین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد پاکستان قدرت کا عظیم احسان اس عنوان سے چند اہم گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میری زبان پہ کلمات الحق کو جاری فرمائے اور ہم سب کو دین کا فہم سمجھ اور ادراک عطا فرمائے۔ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً اہل پاکستان کے لیے 14 اگست ایک یادگار اور نہایت مبارک دن ہے۔ اس روز خالق کائنات نے مسلمانوں پر عظیم احسان فرماتے ہوئے پاکستان کی صورت میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست عطا فرمائی تھی۔ اسی مناسبت سے 14 اگست کو قومی سطح پر انڈیپینڈنس ڈے کے نام سے جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس مسرت موقع پر اگرچہ سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات منعقد ہوتی ہیں، مگر جو اس دن کو منانے کا اصل مقصد ہے، جو اس کی روح ہے، اس کو فراموش کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ جو ملک وطن ملک پاکستان حاصل کیا تھا، جن مقاصد کے حصول کے لیے کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اہلیان برصغیر کے مسلمانوں کو کس وعدہ عظیم پر یہ ملک عطا کیا تھا، ہم اس چیز کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں کہ اس دن بجائے تقریبات میں ناچ گانا کرنے کے اور دوسری قسم کی خرافات کرنے کے بجائے بلکہ یہ دن خالصتاً اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کا دن ہے، کیونکہ رب کریم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ریاست مدینہ کی صورت میں آزاد وطن عطا فرمایا، اور اس حوالے سے قرآن مجید میں انہیں جو حکم دیا وہ ہمیں بھی یوم آزادی منانے کا سلیقہ سکھاتا ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ مسلمانوں یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی، تم ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں ملیا میٹ کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد کے ذریعے تمہیں قوت عطا کی اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں روزی دی تاکہ تم شکر ادا کرو، لعلکم تشکرون۔ اللہ نے جب ریاست مدینہ کی صورت میں مسلمانوں کو
نیا وطن عطا کیا، تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اپنے پرانے دن کو تم نے یاد رکھنا ہے، جب مکہ میں تھے تو کتنی مشکلات تھیں، کتنی تکالیف تھیں، کتنی آزمائشیں تھیں، تو ہم نے تمہیں ان ساری آزمائشوں سے، تکالیف سے، مصائب سے، مشکلات سے نکالنے کے بعد ہم نے تمہیں ایک آزاد وطن عطا کیا ہے۔ اب تم یہاں پہ تم نے کیا کرنا ہے؟ لعلکم تشکرون، تم نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو گویا ہمیں آزادی منانے کا سلیقہ بتاتے ہوئے رب کائنات نے قرآن حکیم و رشید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنی غلامی کے دنوں کو یاد کرنا چاہیے کہ کس طرح غلامی کی چکی میں پس رہے تھے، کس طرح ان کا استحصال ہو رہا تھا، کس طرح ان کے حقوق کو سلب کیا جا رہا تھا، کس طرح ان کی مذہبی آزادی کو ختم کر دیا گیا تھا، اور کس طرح ان کو انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ تو رب کائنات نے 14 اگست 1947 میں یہ ملک عظیم عطا کرنے کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں اور خاص کر اہل پاکستان کو اللہ رب العزت نے یہ بتلایا ہے کہ اس دن تم نے باجے نہیں بجانے، ناچ گانا نہیں کرنا، کنسرٹ منعقد نہیں کرنے، بلکہ اپنے پرانے دنوں کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں تو اس آیت مبارکہ سے تربیت حاصل کرتے ہوئے ہمیں یوم آزادی کی فکری نہج پر منانے کی روایت کو فروغ دینا چاہیے۔ تو آج کا خطبہ جمعہ بھی پاکستان قدرت کا عظیم احسان اس عنوان سے ہوگا اور چند اہم تربیتی امور کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر بندہ ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، میری نعمتوں پر میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، لیکن اگر تم میری نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے، شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر اللہ اپنی اس نعمت کو چھین بھی لیتا ہے۔ تو وطن عزیز پاکستان، برصغیر کے مسلمانوں بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں پر رب کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے بہت بڑا احسان فرماتے ہوئے مسلمانان ہند کو بے پناہ کوششوں کے بعد یہ وطن عزیز ہمیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ملا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا فضل و کرم شامل حال نہ ہوتا تو سازشیں اتنی خطرناک تھیں کہ قیام پاکستان تقریباً ناممکن تھا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو جس قدر سازشوں کا جال بچھایا گیا تھا انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر مسلمانوں کو ابدی طور پر اپنا غلام بنانے کے لیے جتنی کوششیں کی ہیں، اگر آپ تاریخ پاکستان کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی کوششیں، کتنی سازشیں مسلمانوں کے لیے کی گئیں کہ ہم ان کو اپنا غلام بنا کے رکھیں۔ تو یہ محض اللہ کا فضل تھا، اللہ کا کرم تھا کہ اتنی سازشوں کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا فرمایا ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ملا ہے۔ تو ہمیں اس انعام عظیم کی قدر کرنی چاہیے تاکہ رحمت الہی سے صبح قیامت تک یہ وطن قائم رہے، اس کی عزت، وقار اور ترقی میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔ پاکستان کی قدر و منزلت کا شعور بیدار کرنے کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس وطن کو حاصل کرنے کی خاطر ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بڑے تھے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ ملک ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا گیا، یہ ملک ایسے نہیں ملا کہ رات کو ہم نے سوچا کہ ہم ایک علیحدہ وطن بنائیں گے اور ایک علیحدہ ملک حاصل کریں گے، وہاں پر اسلام کا نظام قائم کریں گے کہ رات کو ہم نے سوچا ہو اور صبح یہ وطن بن کے ہمارے سامنے آ گیا ہو۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں، بڑی جو ہے وہ اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کی گئی۔ تو انگریز جب 1757 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد یہاں پر آیا اور اس نے آ کر برصغیر کے جب وسائل دیکھے، یہاں کے معیشت کو دیکھا، تو یہاں کی جو معیشت تھی یہ دنیا کی بڑی معیشتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ یہاں کی پیداوار نہایت شاندار اور مصنوعات عالمی معیار کی تھی، حتیٰ کہ برطانیہ بھی یہاں سے بہت ساری چیزیں درآمد کرتا تھا۔ شہریوں کی آمدن بہترین تھی اور غربت کی شرح بہت کم تھی۔ تو پھر برطانوی سامراج نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ قدم جمانے کے لیے اپنی کمپنی شروع کی اور پھر یہاں کے لوگوں کو لوٹنا شروع کیا، پھر یہاں کی معیشت کو تباہ کر دیا۔
اور اس قدر جو ہے وہ معیشت کو تباہ کیا کہ لوگ فاقہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس معاشی ظلم و استحصال کے باوجود ہمارے بزرگوں نے نہ تو اپنی دینی اقدار کو پس پش ڈالا اور نہ ہی برطانوی راج کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس جنگ آزادی میں مسلمانوں نے کتنی بڑی تعداد میں قربانیاں پیش کی۔ انگریزوں کے خلاف جن علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا ان کو توپوں کے منہ کے آگے رکھ کے ان کو توپ چلا کے ان کے جسموں کے پرخچے اڑا دیے گئے، اور دلی کے ہر درخت کے ساتھ ایک مسلمان کا سر ٹانگ دیا جاتا تھا، اور دلی کی جامع مسجد کے جتنا بڑا اس کا صحن تھا اس کی ہر ایک درخت کے ساتھ علماء کو ٹانگ کے پھانسیاں دی گئی، جنہوں نے 1857 میں جہاد کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے فتویٰ دیا۔ تو یہ ملک پاکستان ہمیں ایسے نہیں ملا، ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا گیا۔ تو جب اپنوں کی سازشوں کے نتیجے میں 1857 کی جنگ آزادی میں کامیابی نہ مل سکی تو جنگ کے اختتام پر انگریزوں نے بے شمار گھاؤ جلا دیے، کئی مقامات پر پورے دیہات میں لوگوں کو پھانسیاں دے دی گئیں، دلی کے ہر درخت پر کسی مسلمان کی نعش لٹک رہی تھی، سینکڑوں علماء کو قتل کیا گیا، اور ایک تحقیق کے مطابق اس موقع پر یعنی کہ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی پر 5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد جب تحریک پاکستان شروع ہوئی تو مسلمانان ہند نے نہ صرف انگریز حکومت کی طرف سے ہونے والے سیاسی انتقام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ سکھوں اور ہندوؤں کے انسانیت سوز مظالم بھی برداشت کیے۔ اگر آپ آج کے دور کا جائزہ لگائیں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے ہمارا جو ہمسایہ ملک بھارت ہے وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج کے اس جدید دور کے اندر کہ جب وہ خود کو ایک جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹ آئینی طور پر کلیم کرتے ہوئے وہاں پر مسلمانوں کا آج کس طرح استحصال کیا جا رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں کی مساجد کو کس طرح مندروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کی مذہبی آزادی پر کس طرح قدغن لگائی جا رہی ہے، مسلمان عورتوں کے حجابات کو کس طرح کھینچا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو 1947 سے پہلے کی کہانی نہیں بتا رہا، یہ موجودہ دور کا آپ ہندوستان دیکھیں وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو آپ تصور میں لائیے کہ آج کے دور میں وہاں کا مسلمان کس قدر پس رہا ہے۔ تو آج سے 100 سال پہلے جب وہاں پر 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد اور پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں نے کس قدر ناروا اور برا سلوک کیا ہوگا، لیکن پھر بھی ہمارے لوگوں نے اپنی ہمت کو نہیں ہارا اور جو ہے وہ جدوجہد کرتے رہے، اور اللہ رب العزت کے فضل سے یہ ملک جو ہے وہ مارج وجود میں آیا۔ تو پاکستان قائم ہونے کے بعد پھر ہند سے جو ہجرت کرنے والے تھے ان کی جو داستانیں ہیں وہ بھی دلوں کو ہلا دینے والی ہیں۔ کتنے ہی ایسے خاندان تھے جو ہجرت کر کے بھارت سے روانہ ہوئے، مگر جب وہ پاکستان پہنچے تو ان کا سارا خاندان راستے میں کاٹ دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ کئی ایسے خاندان ہیں جن کا کوئی ایک فرد یا 2 فرد جو ہے وہ زندہ بچ کے اس پاکستان میں پہنچے، باقی سب راستے میں شہید ہو گئے۔ آفرین ہے اسلام کے ان دیوانوں پر جنہوں نے اپنی جائیدادیں، اپنا کاروبار، دیگر تمام اسباب ہندوستان میں چھوڑ کر اپنی جانوں بھی داؤ پر لگائی، صرف اس لیے کہ نئے وطن پاکستان میں پہنچ جائے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں جو یہ آزادی دی ہے، یہ جو آزاد وطن عطا کیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر آپ آج بھی آزادی کی قدر و قیمت جاننا چاہتے ہیں تو سرزمین مقدس فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے حالات پر غور کیجیے۔ مئی 1948 سے لے کر اب تک فلسطینی مسلمان اسرائیلی درندوں کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا خاندان ہو کہ جس کا کوئی فرد شہید نہ ہوا ہو، یا ان کے گھر پہ، ان کے کاروبار پہ اسرائیلی درندوں نے، صہیونی و وحشیوں نے قبضہ نہ کیا ہو۔ اگر آزادی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھیے جنہوں نے 80 سال ہو گئے اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ سلام ہے ان کشمیری ماؤں کو جنہوں نے ایسے باہمت بیٹے جنم دیے کہ تمام تر بھارتی مظالم کے باوجود انہوں نے جبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور آج بھی پوری قوت کے ساتھ جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔
ان تمام امور کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یوم آزادی کے موقع پر فقط جھنڈیاں لگانے یا دیگر رسمی سرگرمیوں کو کافی نہ سمجھے، بلکہ اپنے اندر اور اپنی نئی نسل کے اندر یہ شعور بیدار کریں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو آزادی کی قدر کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے آج آزادی ہمیں جو ہے وہ رات کو آتش بازی کر کے نہیں منانی چاہیے، ہمیں جو ہے وہ کنسرٹ منعقد کر کے آزادی نہیں منانی چاہیے، بلکہ آزادی منانے کے لیے سب سے جو بڑا طریقہ ہے وہ رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے، کہ اب رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں انگریزوں کی، ہندوؤں کی غلامی سے نجات دے کر یہ ملک عطا کیا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آج کا یہ جو دن ہے یہ خاص طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک آزاد ملک میں پیدا کیا ہے اور ہماری نسلوں کو یہ آزاد ملک دیا ہے، اور قیامت تک اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ملک قائم اور دائم رہے گا۔ اب تحریک پاکستان کی جو بنیاد تھی وہ دو قومی نظریہ تھی، ٹو نیشن تھیوری۔ اس فکر اور نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے بھر کے مسلمان ایک قوم اور ایک امت ہیں، بلکہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، جبکہ جہاں پر کے کفار جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے۔ تمام مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت ایک ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ مسلمان کہیں بھی رہتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق پوری دنیا میں اسلام کی سربلندی اور ترقی کے لیے جدوجہد کرے۔ تو یہ جو دو قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کو قائم کیا گیا، جس کی بنیاد پر پاکستان کی بنیادیں قائم ہیں، تو یہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ ہمیں آج بھی اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ آج ہمارے دل کے اندر فلسطین میں ظلم ہو، ہم ان بھائیوں کا جو درد ہے وہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، کشمیر پر ظلم ہو ہم جو ہے ان کا درد اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو تو ہم اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس دو قومی نظریے کی بنیاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمام امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، ہم امت ایک ہے، تمام عالم اسلام کے مسلمان ایک ہیں، ہمارا ہر چیز دوسروں سے مختلف ہے، کفار سے ہمارا رہن سہن مختلف ہے، ہماری تہذیب مختلف ہے، ہمارا کلچر مختلف ہے، ہماری روایات مختلف ہیں، ہماری ٹریڈیشنز مختلف ہیں، ہماری سیویلائزیشنز جو ہے وہ بالکل ان سے مختلف ہیں۔ تو یہ دو قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا، اور یوم آزادی کے اس موقع پر ہمیں یہ بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے مختلف زبان میں بولنے والے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کروڑ مسلمان کو ہم آواز کر دیا، کس کے مشن نے لاکھوں مسلمانوں کو ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار کیا۔ بلا شبہ ان کا جو مقصد تھا، ان کا جو نصب العین تھا وہ یہی تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست کو حاصل کریں جہاں قرآن و سنت کا نظام ہو، جہاں بغیر کسی رکاوٹ کے دین اسلام پر عمل کر سکیں۔ ان کے مقصود و مدعا کی سب سے بڑی دلیل ان کا وہ نعرہ ہے کہ جو گلی گلی، کوچے کوچے اور بازار میں بلند کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ جو علامہ اقبال کا خطبہ ہے، آج کا جو سیکولر اور لادین طبقہ ہے جو اس بات میں کہتا ہے کہ ہم نے تو یہ ملک حاصل کیا تھا جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے، ہم نے تو یہ ملک حاصل کیا تھا کہ اپنی نوکریاں اپنی حاصل کرے، اپنے کاروبار یہاں پر بڑھائیں، ہم نے تو یہ ملک کاروبار کرنے کے لیے لیا تھا، ہم نے تو یہ ملک اپنی نوکریاں بچانے کے لیے لیا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس آزادی سے ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں، بلکہ ہمارا اولین مقصد یہ ہے اسلام قائم رہے اور مسلمان طاقتور ہو جائے، اس لیے کہ مسلمان کسی ایسی حکومت کے قیام میں مددگار نہیں ہو سکتا جس کی بنیادیں انہی اصولوں پر قائم ہو جن پر انگریز حکومت قائم ہے۔ ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل کو قائم کرنا چھ معنی دارت۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ جو انگریز کا نظام آزادی سے پہلے ہے اسی نظام کو ہم قائم رکھیں، ہم یہ ملک اس لیے حاصل کریں کہ ہم انگریز کے نظام کو، کفر کے نظام کو اسی طرح لے کے چلیں۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ چھ معنی دارت پھر اس ملک کو حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آزادی ہند کا نتیجہ یہ ہو جیسا دارالکفر میں ہے تو ویسا ہی رہے یا اس سے بدترین ہو جائے تو مسلمان ایسی آزادی وطن پر 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہے۔ ایسی آزادی کی راہ میں لکھنا، بولنا، روپیہ صرف کرنا، لاٹھیاں کھانا، جیل جانا، گولی کا نشانہ بننا، یہ سب کچھ حرام اور قطعی طور پہ حرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا
کہ جو بانیان پاکستان تھے ان کو سامنے پاکستان بنانے کے لیے جو مقصد تھا وہ بالکل واضح تھا، ان کے سامنے جو مقصد تھا وہ بالکل روشن تھا کہ یہ ملک نوکریاں اور کاروبار کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ ملک سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ ملک لا دین اسٹیٹ بنانے کے لیے نہیں حاصل کیا گیا۔ لاکھوں لوگوں نے جو اپنی قربانیاں پیش کی، لاکھوں لوگوں کا جو خون ہے اس ملک کی بنیادوں کے اندر، وہ اس لیے نہیں کی دیا گیا کہ اس ملک کو سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے، اس ملک کو لا دین اسٹیٹ بنایا جائے اور اس ملک کو جو ہے وہ کاروبار کرنے کے لیے یہاں پہ رکھ دیا جائے، بلکہ واضح طور پہ بانیان پاکستان کے سامنے یہ موقف تھا اور ان کے سامنے روشن تھی یہ بات کہ ہم جو ملک حاصل کر رہے ہیں یہ اسلام کے لیے حاصل کر رہے ہیں، ہم یہ ملک حاصل کر رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ وطن اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم وہاں پر اسلام کے اصولوں کے مطابق، قرآن کے احکامات کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ تو یہ ملک پاکستان جو ہے یہ اس جو ہے وہ نام پہ حاصل کیا گیا، لہٰذا آج 80 سال گزرنے کے باوجود بھی اس ملک پاکستان کو نظام مصطفیٰ کی بہاروں سے جو ہے وہ محروم رکھا گیا، اس ملک پاکستان کو اسلام کے قانون سے محروم رکھا گیا، اس ملک پاکستان کو اسلام کے نظام معیشت سے دور رکھا گیا، وہ نظام معیشت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 ہجری میں قائم کیا تھا جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور 400 سال تک پوری دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کا قائم کیا گیا نظام معیشت قائم رہا، اس نظام سے آج ہمیں دور رکھا گیا، اور وہ جوڈیشری سسٹم جو خلفائے راشدین نے اپنے دور میں قائم کیا تھا آج وہ ہمیں کیوں نہیں اس ملک میں نافذ کیا گیا۔ لہٰذا بانیان پاکستان اور اس ملک کے لیے اپنی جو قربانیاں دینے والے ہیں، جو شہید ہیں، ان کی روحیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان ایک قیمتی، بہت قیمتی ہے، اسے معمولی نہ سمجھنا، ہمارے مقصد سے بے وفائی نہ کرنا اور ہمارے مشن اور مقصد کو جو ہے وہ بھول نہ جانا۔ تو آج کا جو دن ہے یہ عہد وفا کا دن ہے، یہ تجدید وفا کا دن ہے، یہ بانیان پاکستان سے اور شہدائے پاکستان کے ساتھ تجدید وفا کا اور عہد وفا کا دن ہے کہ ہم نے جن مقاصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا ہم نے انہی مقاصد کے لیے اس ملک کو لانا ہے، ہم نے اسی مقاصد کے اوپر اس ملک کو چلانے کے لیے اپنی جدوجہد کرنی ہے، اپنے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور اس میں یہ چیز آج جو ہمارے ملک کے اندر ایک مایوسی کا ماحول ہر طرف قائم ہے کہ یہ ملک کو کھا لیا گیا ہے، یہ ملک تو ختم ہو گیا ہے، یہ ملک تو کل دیوالیہ ہو جائے گا، اس ملک میں تو کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، قوموں اور افراد کی زندگیوں میں اتار اور چڑھاؤ آتا رہتا ہے، ترقی اور تنزلی ہر قوم و ملت کی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن بدقسمتی سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ کی وفات کے بعد اب تک زیادہ تر عرصہ وطن عزیز کی حکومت ایسے افراد کے ہاتھوں میں رہی جنہوں نے اس کے ساتھ سوتیلی معاملہ سلوک کیا اور ملک کے حالات، معاشی حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے گئے۔ ہر آنے والی حکومت ہر چیز کا ملبہ پچھلے لوگوں پہ ڈالتی رہی اور آرٹیفیشل طور پہ معیشت کو کھڑا کیا اور لوگوں کے سامنے اعداد و شمار پیش کرتے رہے۔ آج بھی یہی کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہمیں مایوس ہونے کے بجائے اور دل ہارنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ اپنی تمام تر صلاحیتیں وطن کی ترقی اور نفاذ اسلام کے لیے صرف کرنی چاہیے۔ ہمارے بڑوں نے جو مخلصانہ کوششیں کی تھی تو افواج سے بڑھ کے تاریخ پاکستان شروع ہونے کے بعد مختصر عرصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آزاد وطن حاصل کیا۔ اگر آج بھی ہم صدق نیت کے ساتھ اپنی توانائیاں بروئے کار لائیں تو انشاءاللہ یہ ملک ہماری سوچ سے بھی زیادہ ترقی کرے گا اور دشمنان اسلام اور مخالفین پاکستان اپنے عزائم میں ناکام و نامراد ہوں گے۔ تو ہمیں بالکل ان حالات سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی ہم اپنے مفادات کو پیچھے رکھ دیں اور اس ملک کے مفادات کے لیے، قوم کے مفادات کے لیے کام کرنا شروع کر دیں۔ آج بھی ہم ایمانداری کے ساتھ اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیں۔ آج بھی ہم جس بھی عہدے پہ بیٹھے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ خدمات سر انجام دیں۔ آج بھی جس جگہ پر بیٹھے ہیں ہم جو ہے وہ اپنی توانائیاں خالصتاً اس ملک کی ترقی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے صرف کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی مدد جو ہمیں اس مشکل دور میں جب پاکستان بن رہا تھا شامل حال رہی، تو آج بھی یقیناً اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمیں شامل حال
ہمارے ضرور ہوگی۔ تو ایک موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو کفار کی طرف سے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، ان کے دل نہایت غمگین تھے۔ تو رب کریم نے اس موقع پر ایک حسین آیت مبارکہ نازل فرمائی جو قیامت تک کے مسلمانوں کو مایوسی سے نجات دلاتی رہے گی اور ان کی ہمت اور حوصلے کو بلند کرتی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی کہ ہمت نہ ہار بیٹھنا اور غم زدہ پریشان نہ ہونا، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی سربلند ہوگے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ تم سچے مومن بن جاؤ، ایماندار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، اپنے اپنے فرائض کو ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے، اللہ آج بھی تمہیں غالب جو ہے وہ غلبہ عطا فرما سکتا ہے، اور آج بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل حال ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں ان مشکل حالات میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو انسپائر کرنا چاہیے کہ سخت مشکل حالات کے باوجود بھی جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو اپنی زندگی گزاری، جب اسلام کے لیے جدوجہد کرنا شروع کی تو کتنے مشکل حالات تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو بنیادی ضروریات زندگی میسر نہیں تھی، کھانے کے لیے پورے دن میں فقط ایک کھجور ملتی تھی اور سواریاں بھی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے پیدل چل چل کے پاؤں زخمی ہو جایا کرتے تھے، مگر نہ تو وہ حضرات مایوس ہوئے، نہ ہی انہوں نے اپنے حصے کا کام کرنے سے انکار کیا، بلکہ ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کامل بھروسہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے ڈٹے رہے اور اپنی اپنی خدمات دل جمی سے سر انجام دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں ہر مقام پر سربلندی عطا فرمائی اور دنیا کی بڑی طاقتیں ان کے قدموں میں ڈھیر بھی ہو گئیں۔ تو ہمیں یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ہے کہ ہمیں اس وقت اپنے آپ کو مایوس نہیں کرنا ہے، ہماری نوجوان نسل کو اس ملک سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص اس ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر شخص جو پڑھ جاتا ہے یا جس کو کوئی اچھا ہنر آ جاتا ہے وہ اس ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ تو اس ملک کو پھر کون کرے گا؟ اس ملک میں پھر کون کام کرے گا؟ یہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ یہ جو ملک حاصل کیا، اس میں جو اتنی قربانیاں دی گئی، تو یہ کس مقصد کے لیے تھی؟ تو پھر ہم اپنے اسلاف کی ساری قربانیوں کو کیا آج فراموش کر دیں صرف اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے؟ تو ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کی ترقی کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے، اور سب سے پہلی چیز ہے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ جس دن میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا، ہم اپنے آپ سے آغاز کریں، جس دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں ایماندار ہو جاؤں گا، میں لوگوں کا حقوق کھانا چھوڑ دوں گا، میں ہمسایوں کو تنگ کرنا چھوڑ دوں گا، میں یتیموں کا حق کھانا چھوڑ دوں گا، میں کرپشن کرنا چھوڑ دوں گا، میں سود کو جو ہے وہ سود پہ مال حاصل کرنا چھوڑ دوں گا، اس ملک میں سود سے کاروبار کرنا میں بند کر دوں گا۔ جس دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا اس دن یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میں نے ٹھیک نہیں ہونا، قوموں سے، افراد سے قوم بنتی ہے، قوموں سے ملک بنتے ہیں، افراد ٹھیک نہیں ہوں گے قوم کبھی نہیں ٹھیک نہیں ہوگی، اور ملک بھی اسی راستے پہ گامزن رہے گا جس راستے پہ چل رہا ہے۔ تو لہٰذا آج کا یہ جو یوم آزادی کا دن ہے، یہ تجدید وفا کا دن ہے، یہ مایوسیوں کا دن جو ہے وہ بالکل دن نہیں ہے کہ ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور شکوے والی زبان ہمارے ہاں ہے تو فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ ایک شاعر نے کہا تھا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں۔ تو ہم اپنے حصے کی شمع کو جلائیں، ہم اپنے حصے کا تو کام کریں۔ اگر ہم اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے، اپنے حصے کی شمع نہیں جلائیں گے اور ہر وقت مایوسی والی باتیں کریں گے، بلکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر ہم مایوسی والی باتیں کریں گے، اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا، اس ملک کا کچھ نہیں ہوگا، تو پھر مایوسی والی باتیں کریں گے اور گمان بھی اللہ سے یہی رکھیں گے کہ میں اس ملک میں رہ کے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے جس قدر ہم اس ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکیں۔ میں ایک آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کوئی شخص اخلاص کے ساتھ معمولی سی بھی کوشش کرے تو رب کریم اگر اسے قبول فرما لے تو اپنی شان سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کی ترغیب دلائی تو مالدار صحابہ نے بڑا مال پیش کیا، تو حضرت سیدنا ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک ساتھ تقریباً 4 کلو کھجورے لائے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے گزشتہ رات ساری رات پانی نکالنے کی مزدوری کی تھی، اجرت کے طور پہ 2 سا کھجوریں ملی تھی، آدھی گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور بقیہ نفس خدمت دین کے لیے حاضر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کو اس طرح قبول کیا کہ اس کے متعلق قرآن حکیم میں بالکل آیات کو نازل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہم اخلاص کے ساتھ اگر کوشش کرنا شروع کریں تو اللہ اس کوشش کو قبول کر لے تو ایک بندے کی کوشش بڑا رنگ لا سکتی ہے۔ تو پاکستان یہ ملک عظیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ رب کریم نے اس وطن کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ پاکستان کا جو محل وقوع ہے، جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، یہ انتہائی اہم ہے، جس کی بنیاد پر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کسی نہ کسی طرح پاکستان کی طرف متوجہ رہتی ہیں۔ پاکستان کو اللہ نے ایک زرخیز زمین عطا کی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے بلند چوٹیاں، پوری دنیا میں جتنی بلند چوٹیاں ہیں ان میں سے 5 پاکستان کے اندر ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ وسیع گلیشیئرز موجود ہیں جو قدرتی حسن کا مظہر ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان پاکستان کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں سونے، تانبے اور کوئلے کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان کا جو تربیلا ڈیم ہے دنیا کا سب سے بڑا مٹی سے بنا ڈیم ہے، اور وطن عزیز کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہے وہ موسموں کا بھی تحفہ عنایت فرمایا ہے۔ تو ایسے پیارے وطن کے قیام کا دن 14 اگست جو ہے یہ بلا شبہ ایک عظیم دن ہے۔ یہ جتنے بڑے اللہ کی انعام کا دن ہے، تو اس پر ہمیں یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن کو جو گزارا جائے اس میں جو ہے وہ آتش بازی کر کے، کنسرٹ منعقد کر کے یہ دن گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دن اللہ کی شکر بجا لانے کا دن ہے، اور اپنی نسل نو کو اپنے اسلاف کی قربانیاں بتانے کا دن ہے، اور اس ملک پاکستان سے اور شہدائے پاکستان کی روحوں سے تجدید وفا کا دن ہے، بانیان پاکستان کی روحوں سے تجدید وفا کا دن ہے کہ جن مقاصد کے لیے انہوں نے ملک کو حاصل کیا تھا، انشاءاللہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں اس ملک کو اس راہ پر گامزن کریں گی۔ اللہ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق